بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ والی نے کہا کہ تمہارا امام کون ہے؟ پس محمد نے یکے بعد دیگر تمام ائمہ علیہم السلام کا اسے تعارف کروایا، یہاں تک کہ حضرت صاحب العصر صلوات اللہ علیہ تک پہنچا۔ حاکم کہنے لگا، ہاتھ بڑھاؤ تاکہ میں مذہب پر بیعت کروں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کے بعد بلا فصل خلیفہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہیں، اور پھر یکے بعد دیگرے ان کے آخری امام علیہ السلام تک کا اقرار کیا، اور اس کا ایمان اچھا ہو گیا اور وزیر کے قتل کرنے کا حکم دیا اور اہل بحرین سے معذرت چاہی۔ یہ واقعہ اہل بحرین کے ہاں مشہور ہے، اور محمد بن عیسیٰ کی قبر بھی ان کے نزدیک معروف ہے، اور وہ لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ 12واں واقعہ ایک شیعہ کا ایک سنی سے مناظرہ کرنا ہے۔ عالم فاضل خبیر مرزا عبداللہ اصفہانی شاگرد علامہ مجلسی کتاب ریاض العلماء کی قسم اول کی دوسری فصل میں فرماتے ہیں کہ شیخ ابوالقاسم بن محمد بن قاسم ہاشمی، جو کہ فاضل و عالم کامل اور ہاشمی کے لقب سے مشہور ہیں اور ہمارے علماء کے بزرگ و مشائخ میں سے ہیں، اور ظاہر یہ ہے کہ قدما وہ ہمارے اصحاب میں سے ہیں، اور امیر سید حسین عاملی جو مجتہد کے لقب سے معروف اور سلطان شاہ عباس صفوی کے ہم عصر تھے۔ وہ اپنے رسالے کے اواخر میں کہ جسے دنیا و آخرت کے اہل خلاف کے حالات میں تالیف کیا ہے، بعض مناظرات کے مقام ذکر میں جو کہ شیعہ اور اہل سنت کے درمیان ہوئے ہیں، اس عبارت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ان میں سے وہ حکایت عجیب و غریب ہے جو شہر پاکیزہ ہمدان میں شیعہ اثنا عشری اور ایک شخص سنی کے درمیان واقع ہوئی، کہ جسے میں نے ایک پرانی کتاب میں دیکھا ہے کہ حسب عادت جس کے متعلق احتمال ہے کہ اس کی تاریخی کتاب اب سے 300 سال پہلے کی ہے، اور اس کتاب میں اس طرح تحریر تھا کہ ایک عالم شیعہ اثنا عشری کہ جس کا نام ابوالقاسم محمد بن ابوالقاسم ہاشمی، اور اہل سنت کے ایک عالم کہ جس کا نام رفیع الدین حسین تھا، دونوں کے درمیان دوستی اور مصابحت قدیم اور اموال میں شرکت اور اکثر حالات میں اور سفروں میں میل جول واقع ہو گیا، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے سے اپنے مذہب کو نہیں چھپاتا تھا، اور مزاح کے طور پر ابوالقاسم رفیع الدین کو ناصبی اور رفیع الدین ابوالقاسم کو رافضی کہا کرتا تھا، اور ان کے درمیان اس دوستی اور اکٹھے رہنے کے باوجود مذہب کے سلسلے میں مباحثہ اور مناظرہ نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ اتفاقاً شہر ہمدان کی مسجد میں کہ جسے مسجد عتیق کہتے تھے، ان کے درمیان بحث چھڑ گئی۔ گفتگو کے دوران رفیع الدین نے فلاں و فلاں اشخاص کو امیر المومنین علی علیہ السلام پر فضیلت دی، اور ابوالقاسم نے رفیع الدین کے قول کو رد کیا اور امیر المومنین علیہ السلام کو افضل قرار دیا، اور اپنے مذہب پر بہت سی آیات و احادیث سے استدلال کیا، اور بہت سے مقامات و کرامات و معجزات بیان کیے جو آن جناب علیہ السلام سے صادر ہوئے تھے۔ رفیع الدین نے معاملے کو برعکس قرار دیا اور ابوبکر کی افضیلت پر غار میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے اور اس کے صدیق اکبر کے خطاب سے مہاجرین و انصار کے درمیان مخاطب ہونے سے استدلال کیا، اور نیز کہا
کہ ابو بکر مہاجرین و انصار کے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خسر ہونے اور خلافت و امامت کے ساتھ مخصوص تھے۔ اور نیز رفیع الدین نے کہا کہ ابو بکر کی شان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 حدیثیں صادر ہوئی ہیں، ایک یہ کہ تو میرے پیرہن کی طرح ہے، الاخ، اور دوسری یہ کہ میرے بعد 2 افراد کی پیروی کرنا، ابو بکر اور عمر کی۔ ابو القاسم شیعہ اس کی بات سننے کے بعد کہنے لگا، تو کس طرح اور کس سبب سے ابو بکر کو افضل قرار دیتا ہے؟ سید الاوصیاء، سند اولیاء، حامل لوائے امام، جن و انس قسیم جنت و نار پر۔ حالانکہ تجھے معلوم ہے کہ جناب علیہ السلام صدیق اکبر اور فاروق اصغر برادر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زوج بطول زہرا ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جناب علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار کی طرف ظالم و فاجر و کفار کے ڈر سے جانے کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے اور اسرت و فقر و فاقہ کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک کار رہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول اسلام میں مسجد کی طرف کے سب صحابہ کے دروازے بند کرا دیے سوائے حضرت علی علیہ السلام کے دروازے کے، اور علی علیہ السلام کو اپنے دوش مبارک پر بتوں کو توڑنے کے لیے سوار کیا، اور خداوند علی و اعلیٰ نے جناب فاطمہ علیہ السلام کی شادی علی سے ملائے اعلیٰ میں کی، اور آپ نے عمر بن عبد ود کے ساتھ جنگ کی، خیبر فتح کیا، اور چشم زدن جتنا بھی خدا سے شرک نہ کیا، برخلاف ان 3 اشخاص کے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 4 انبیاء کے مشابہ قرار دیا، جہاں فرمایا کہ جو آدم کے علم، نوح کے فہم، موسیٰ کی شدت و ہیبت اور عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کو دیکھنا چاہتا ہو تو وہ علی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھے، اور ان فضائل و کمالات ظاہرہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت قریبہ اور ان کے لیے سورج کے پلٹ آنے کے باوجود کس طرح جائز اور معقول ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو علی علیہ السلام پر فضیلت دی جائے۔ جب رفیع الدین نے ابو القاسم کی یہ بات سنی کہ وہ علی علیہ السلام کو ابو بکر پر فضیلت دے رہا ہے اور ان کا پائے مصادقت ابو القاسم کے ساتھ منہدم ہو گیا، اور کچھ باتیں کرنے کے بعد رفیع الدین نے ابو القاسم سے کہا کہ جو شخص مسجد میں پہلے آیا تو جو کچھ وہ حکم کرے گا میرے مذہب کے حق میں یا تیرے مذہب کے حق میں اس کی اطاعت کریں گے، اور چونکہ ابو القاسم کے سامنے اہل ہمدان کا عقیدہ واضح تھا، یعنی یہ کہ وہ اہل سنت ہیں، تو وہ اس شرط سے خوف زدہ تھا جو اس کے اور رفیع الدین کے درمیان واقع ہوئی تھی، لیکن زیادہ مجادلہ اور مباحثہ کی وجہ سے اسے قبول کرنی پڑی۔ ابو القاسم مجبوراً اور ناپسند کرنے کے باوجود راضی ہو گیا، اور شرط مذکورہ پر قرار ہونے کے فوراً بعد ایک نوجوان وارد ہوا کہ جس کے چہرے سے جلالت و نجابت کے آثار ظاہر تھے، اور اس کی حالت سے ہویدا تھا کہ وہ سفر سے آ رہا ہے۔ وہ مسجد میں داخل ہوا، اس نے مسجد کے اندر طواف کیا اور طواف و گردش کرنے کے بعد ان کے پاس آیا۔ رفیع الدین انتہائی اضطراب و تیزی میں کھڑا ہوا اور سلام کے ساتھ اس جوان سے اس چیز کے متعلق عرض کیا جو اس کے اور ابو القاسم کے درمیان مقرر تھی، اور زیادہ اصرار کیا جوان سے اپنا عقیدہ ظاہر کرنے کے متعلق، اور تاکیدی قسم کھائی اور اسے قسم دی کہ وہ اپنے عقیدے کو اسی طرح ظاہر کرے کہ جس طرح وہ واقعہ میں ہے۔ تو اس جوان نے توقف کیے بغیر 2 اشعار پڑھے،
جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میں نے کب کہا ہے کہ میرے مولا ان دونوں سے افضل ہیں؟ اگر ایسا کہوں تو جس کو میں نے فضیلت دی ہے میں اس کے تنقیص کرنے والا ہوں گا۔ کیا دیکھتا نہیں کہ تلوار کی تیزی اور دھار کے لیے عیب ہے؟ تیرا یہ کہنا کہ یہ تلوار عصا اور لاٹھی سے زیادہ تیز ہے۔ جب ان دو اشعار کے پڑھنے سے فارغ ہوا تو ابوالقاسم اور رفیع الدین اس کی فصاحت و بلاغت سے حیران ہو گئے اور انہوں نے چاہا کہ اس کے حالات کو معلوم کریں، اور وہ جوان ان کی نظروں سے غائب ہو گیا اور کوئی اس کا اثر و نشان ظاہر نہ ہوا۔ اور رفیع الدین نے جب اس امر عجیب و غریب کو دیکھا تو اپنا باطل مذہب ترک کر کے مذہب حقہ اثنا عشریہ کا اعتقاد رکھ لیا۔ صاحب ریاض نے یہ واقعہ کتاب مذکور سے نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ ظاہراً وہ جوان حضرت قائم علیہ السلام تھے اور اس کلام کی وہ بات معید ہے جس کو ہم 9ویں باب میں بیان کریں گے۔ باقی رہے یہ دو اشعار جو کہ کچھ تغیر و زیادتی کے ساتھ کتب علماء میں موجود ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: مجھ سے کہتے ہیں کہ علی کو ان پر فضیلت دو تو میں نہیں کہتا کہ سونا کنکر سے بہتر ہے۔ اگر میں امام کو ان پر فضیلت دوں تو جس کو میں فضیلت دے رہا ہوں میری طرف سے اس کی تنقیص ہوگی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔